نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غد واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر گناہ کر کے اپنی ذات تے ظلم کرنے کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 135ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سورہ رب نے فرمایا اور او لوگ کہ جدوں کوئی کھلا گناہ کر بین یا اپنے حق وچ ظلم کرنا تے وہ اللہ دا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہاں تو بھی بخشش مانگتے ہیں اور سوائے اللہ دے اور کوئی گناہ بخشن والا نہیں اور اپنے کیتے اتنے اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ سونے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ گناہ کر بیندا اپنی ذات تے ظلم کر بیندا فوراً اللہ دا ذکر کردا، اللہ تے رجوع کردا، توبہ کردا ہے، اللہ کو بخشش مانگدا ہے کہ اللہ سنیا میں گناہ گار بھول گیا، غلطی ہو گئی، نفس شیطان نے مینوں گناہ میں مبتلا کرتا تے میرے معاف فرما دے۔ اللہ کا وعدہ ہے بھی جو سچے دل نہ میرے کو توبہ کردا میں وہ توبہ قبول کر دینا، وہ گناہ بخش دینا، بلکہ تو گناہ نیکیاں بنا کے اور انعام دینا، چاہے وہ آسماناں دی بلندیاں تائیں کیوں نہ گناہ پہنچے ہون۔ تو اللہ تو سوا ہور رب سونا فرماتا میرے سوا ہور کون ہے گناہ بخشن والا؟ اور یہ جو صحیح فطرت لوگ ہوندے وہ کدے گناہ کر کے اڑتے نہیں ہے، گناہ کر کے اڑتے گندے لوگ ہیں اور برملا وہ اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں سب کچھ۔ سچے کدے بھی جے بھلیکھے نہ غلطی ہو بھی جاوے تو فوراً اللہ دی بارگاہ طرف رجوع کر دینا، اللہ کو معافی مانگ دینا۔ رسالہ کشیریہ اندر لکھیا امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ گناہ کفر دا پیش خیمہ آیا جس طرح بخار موت دا پیش خیمہ آیا۔ آپ مزید فرماؤندے کہ جدوں تو کسی مرید نو سماع دے وچ سماع دے نال محبت کردیاں ہویا دیکھیں تو سمجھ لے یہ ہلے بےہودگی پائی جاتی ہے، یعنی جنہیں بھی ساز ناچ گانے ڈھول ٹمٹے تاڑیاں دھمالاں یہ سارے شیطانی پروگرام ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماؤندے نے کہ ظاہری آداب دا اچھا ہونا باطنی آداب دے اچھے ہونے دی علامت ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماؤندے نے کہ جوان مردی یہی ہے کہ لوگوں کے نال انصاف کرو مگر انہاں کو انصاف دا مطالبہ نہ کرو۔ حضرت ابو حفص حداد مزید فرماؤندے کہ جڑا شخص ہر ویلے اپنے افعال نو قرآن و سنت دے میزان دے وچ نہیں تولدا اور نہ اپنے خیالات نو متہم نہیں کردا اور اپنے خیالات نو متہم نہیں کردا تو انہوں اسی مرداں دے رجسٹرڈ دیوانے رجال دے وچ شمار نہیں کرتے۔ آپ فرما دے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ
شخص اپنے عملوں نوں قرآن و سنت کے میدان تے نہیں تولدا، یعنی اپنے عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں کردا اور منفی خیالات تو نہیں پائیدا، تے اسی انہوں درویشاں وچ شمار ہی نہیں کردے، یعنی منفی خیالات تو بچنا، شیطانی نیگیٹو خیالات تو بچنا اور خلاف قرآن و سنت اعمال تو بچنا، یہی مردانگی ہے۔ انسان نوں چاہیے کہ جس کام واسطے نے پیدا کیتا وہ کام کرے، اگر بھلیکھے نہ کتے غلطی خطا گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالی رجوع کرے، رو رو کے سنے رب نوں منائے، سچے دلوں توبہ نصوح کرے، پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اپنا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق کرے، کوئی بھی عمل خلاف سنت نہ کرے، کیونکہ خلاف سنت کیتا عمل جڑا انسان نوں تباہ و برباد کر دینا۔ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد حاصل کرے۔ اللہ سونے قرآن سے دس تک میں تمہیں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا اور طریقہ بھی دس سکتا قرآن کہ تسی پھر پیشوا دے نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعانی مدد نہ، میرے فضل و توفیق نہ، میرے عطا کردہ نور نہ، نور عشق الہی نہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ نہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے۔ جویں کلندر لاہوری اقبال فرماندے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا کرنا، اور پھر عشق اللہ دیا تائیں قبول ہوندا ہے جہدے بارے سنے رب نے قرآن چ دسیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان سے گل کہہ دیو نا لوگوں کو، اگر تمہیں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا، تیری مقبولیت چاہتے ہو، ایمان حقیقی چاہتے ہو، عرفان حقیقی چاہتے ہو، حق الیقین چاہتے ہو، فقر محمد کا کمال چاہتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو، پھر تمہیں فنا فی اللہ بقا فی اللہ کمال حاصل ہوئے گا۔ جب تسی میری اتباع کرو گے اللہ پاک تمہیں انعام دیں گے، یحببکم اللہ، پہلے تسی اللہ دے عاشق سی، ہن اللہ تہاڈے دے عاشق ہو جائے گا۔ تو سچا عاشق اپنے معشوق کو کدے کوئی شے نہیں چھپاوندا، تو سچا درویش سب کچھ اپنے سونے رب تے قربان کر دیندا، اللہ رسول تے تیرے پیشوا تے، اللہ دی رضا واسطے۔ پھر اللہ سونا بھی انہوں کون دی نعمت عطا فرما دے، باطن تصرفات عطا فرما دی، روز کو پرواز پیدا کر دیندا نا، اور اسے دنیا دے وچ انہوں لا خوف دا تغمہ لا دے اور سرٹیفکیٹ دے دیں، جیسا کہ سورہ رب نے قرآن سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے میرے دوست او نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہے، کیونکہ ساری زندگی تو اللہ رسول کی فرما برداری سے گزاری، آتی اللہ آتی رسول سے گزاری ہے، تو اس واسطے کوئی غم نہیں، پاڑا ہوں چور نو ساتھ نے کوئی پاڑا نہیں۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معذور مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڑا کوئی سارا انسان ہے، دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرما۔ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرما، اپنی آخری پیغام قرآن و سنت و فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں دی توفیق عطا فرما، اور یہ روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت قبر عطا فرما۔ اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔